کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی معظم، رسول محترم، سلطان ذی حشم، سراپا جود و کرم، حبیب مکرم، محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دکھیاری امت، رنج و علم، غم کے ماروں، دکھیاروں کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت اور اس ذریعے سے اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کی نیتوں کے ساتھ ہم مدنی چینل کے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والے آپ کے سوالات اور مسائل کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وقار، یار مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی کاروبار نہیں ملتا، اس کے علاوہ میں نا بیمار بہت رہتا ہوں۔ والدہ کا نام نجمہ بی بی۔ کاروبار نہیں ہے اور بیمار بھی رہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام ریاض نسیم ہے اور میری والدہ کا نام خورشید بی بی ہے۔ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے، چکر سے آتے ہیں، بس ذہن کا پرابلم ہے۔ آنکھوں کے آکے اندھیرا بھی آتا ہے اور چکر بھی آتے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ اسلامی بھائی وقاص بھائی کاروباری پریشانی اور بیماری کے حوالے سے انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس حوالے سے ان کو روحانی علاج پیش کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ان کا استخارہ بھی کر دیتے ہیں اور ریاض بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہیے آپ دونوں صاحبہ، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں۔ سب سے پہلے ہمارے وقاص نام کے اسلامی بھائی نے کال کی، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور فرمائے، ان کو آسانی کے ساتھ روزگار عطا فرمائے۔ بیماری کے لیے یا سلامو 111 مرتبہ پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ دور ہوگی۔ اور کاروبار میں برکت کے لیے بہت ہی آسان یہ روحانی علاج ہے، یا ملیکو 90 بار یا ملیکو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک کا ورد کیجئے اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ سوتے وقت، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
وقاص بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیے، آپ نے نوٹ بھی کر لیے ہوں گے، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ پھر ریاض الدین بھائی آپ کا استخارہ ہوا، آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری وغیرہ کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے اپنے لیے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ آپ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ، جی ہاں بڑی مبارک صورت ہے یہ، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ شافی الامراض ہے، یعنی کہ امراض کی شفا ہے اس سورہ فاتحہ کے اندر۔ تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم فرما لیا کیجئے روزانہ انشاءاللہ عز و جل، اور اس کی اوقات وہی فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کا فرما لیا کیجئے انشاءاللہ عز و جل، جو آپ نے اپنی کیفیت بتائی، اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ روحانی یاد رکھیے گا علاج جو ہے ہمارے مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 19 پر بھی تحریر ہے، ماشاءاللہ، چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس اس کے آپ نے حوالہ بھی سن لیا کہ مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 19 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ الحمدللہ ماہ عبد القادر یہ جاری و ساری ہے، اس کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ روزانہ رات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں، کم و بیش 9 بجے جلوس غوثیہ کے ساتھ، مطلب تلاوت و نعت اور نگران شورا کے مدنی پھولوں کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، پھر کم و بیش 9 بجے کے آس پاس میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جلوس غوثیہ کے ساتھ جو ہے تو جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور پھر مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ہر ہفتہ، ہر شب اتوار، یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مگر ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ یکم تا 11 ربیع الاخر یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ ضرور بالضرور ان مدنی مذاکروں میں شرکت فرمائیں۔ جو باب المدینہ کے رہائشی ہیں، یہ تو بہت سعادت کی بات ہے ان کے لیے، بڑے نصیب والے ہیں کہ الحمدللہ ان کو شہر مرشد یہ نصیب ہوا۔ تو ذی نصیب آپ جو ہیں تو فیضان مدینہ تشریف لے آئیے، یہاں آ کر مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیے، علم دین کے مدنی پھولوں سے اپنا آپ کو مہکائیے۔ باقی جو دوسرے شہروں کے ہیں، دوسرے ممالک کے ہیں، یہ بذریعہ یہ مدنی چینل مدنی مذاکرے کو سنتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بیش بہا خزانہ، زندگی گزارنے کے اصول، گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کا طریقہ، تربیت اولاد، اپنے کردار، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح، اور وہ کیا ہے جو ان مدنی مذاکروں میں حاصل نہیں ہوتا۔ تو ان مدنی مذاکروں کو آپ نہ صرف دیکھیں بلکہ کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو ان مدنی مذاکروں کو ڈائریوں میں قلم بند کرتے ہیں، اس دن، اس تاریخ، اس سن کے ساتھ، اور وہ امیر سنت کے مدنی پھولوں کو ترتیب وار لکھتے ہیں۔ وہ اسلامی بھائی ہیں جن کی پوری ڈائریاں الحمدللہ عز و جل یہ مدنی مذاکروں کی برکتوں سے وہ پر ہو چکی۔ آئیے اب آپ کے فون کالز کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فخر الدین اتاری، والدہ کا نام مقبولہ بیگم، رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کاروبار میں لاس ہی آ رہا ہے، بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں۔ میں اپنی دکان دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں یا کاروبار ختم کر کے کوئی ملازمت کرنا چاہتا ہوں، استخارہ فرما دیں۔
مزید کالس. میرا نام محمد سلیمان ہے اور میں چونکہ یمر سیدھ لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور میرا کزن بہت بیمار ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کی دل کا دھڑکن کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کزن کی بیماری کو دور فرمائے. نام آپ نے نہیں بتایا، صرف ان کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کر دیتے ہیں. ان کا آپ روحانی علاج بتائیے. کزن ان کے بیمار ہیں، مرکز اولیاء لاہور سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے، تو آپ ان کا روحانی علاج بتائیے. قمر الدین بھائی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بھی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماری کو دور فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. یا مؤمنو یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم پاک 115 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ ان پہ دم کیا جائے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جس قسم کی بیماری ہے وہ دور ہوگی. اس کے ساتھ ان کو چاہیے کہ قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کیجئے. بیماری کے حوالے سے تعویذات دیے جائیں گے، تعویذات حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بہتری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. قمر الدین بھائی سب سے پہلے آپ کا استخارہ کیا گیا کاروباری پریشانی کے حوالے سے، روزگار کے مسائل کے حوالے سے، کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ بالکل نہیں آ رہا، آزمائش کا اشارہ ہے. تو آپ کے لیے دوسرا استخارہ یہ بھی کیا گیا کہ آپ کا ملازمت کرنا بہتر ہے یا اپنے کاروبار کو کسی اور جگہ لے جانا بہتر ہے. تو استخارے میں دونوں ہی معاملات میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. اگر آپ ملازمت کرنا چاہیں تو اس میں بھی بہتری کا اشارہ ہے، اور اگر کاروبار کو کسی دوسری جگہ آپ منتقل کرنا چاہیں تو اس میں بھی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. آئیے مزید کالس کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد جاوید خان ہے، میری والدہ کا نام نصیرہ بیگم ہے. 2 سال سے بے روزگار ہوں. میری 9 لاکھ روپے کی آؤٹ اسٹینڈنگ جو آج تک نہیں ملی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی استخارہ کر کے یہ بتائیں کہ یہ رقم مجھے ملے گی، اور میں آج کل بے روزگار ہوں، اس لیے میں کیا کروں؟ اللہ اللہ اللہ. جاوید خان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حال زار پر خصوصی رحم و کرم فرمائے. آپ بھی ہمت نہ ہاریے، حوصلہ رکھیے اور مایوسی کا شکار نہ ہو. یاد رکھیے گا مقدر کی روزی اینی ہاؤ مل کر ہی رہتی ہے اور مل کر ہی رہے گی. حالات جو ہیں تو یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی دن ہے، کبھی رات، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن بڑے. تو ہمت بالکل نہ ہاریں. حالات جو ہوتے ہیں یہ اچھے برے وقت کے ساتھ ساتھ آتے ہی رہتے ہیں، اور وقت تو گزر ہی جاتا ہے. کسی بادشاہ کا یہ مطلب واقعہ ہے، اس نے اپنے درباری سے کہا جو بڑا عقل مند تھا، کہا کوئی ایسی بات مجھے لکھ کر دو جس کو میں دیکھوں تو اگر میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں اور غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں. کہا اچھا بادشاہ سلامت، لائیے کاغذ قلم. کاغذ قلم اس کو پیش کیا، اس نے ایک عبارت لکھ کے دی. بادشاہ نے پڑھا تو اس نے بڑا اس کے اوپر اس کو داد دی اور اس کو انعامات و اکرامات سے نوازا، اور اس پر لکھا تھا یہ وقت تو گزر ہی جائے گا. جب خوش ہوتا ہے بندہ تو بھی یہ دیکھ لے کہ وقت تو گزر ہی جائے گا، وقت گزر جائے گا، تو خوشی جو ہے تو وہ مان پڑ جاتی ہے. یا جو غمگین ہوتا ہے وہ جب پڑھتا ہے یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، تو اس کی جو تو اس کو صبح کی ایک امید کی ایک کرن اس کو ایک نظر آتی ہے کہ صبح ہوگی، میری پریشانیاں دور ہوں گے، میرے غم دور ہو جائیں گے، میرے مسائل حل ہو جائیں گے. تو بہرحال انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. جاوید خان بھائی ان کی رقم بھی کہیں پھنس گئی ہے اور بے روزگاری کا بھی سامنا ہے، اس حوالے سے ان کو روحانی علاج آپ پیش کر دیجئے، اور اس دوران آپ کا استخارہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جو رقم آپ کی پھنسی ہوئی ہے اللہ کرے جلد از جلد وہ آپ کو مل جائے. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے با وضو ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑے ہو کر یہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ، اور جملہ مسائل بھی آپ کے حل ہوں گے. اس کے ساتھ
آپ اپنا روزانہ رات کا یہ معمول بنا لیجئے کہ سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ کو بعد نماز مغرب پڑھا جائے. انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاوید خان بھائی استخارہ آپ کا ہو گیا. کسی قسم کی کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے. روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا. ایک آپ کام اور کیجئے، آپ 12 جمعرات دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماعات میں اول تاخیر شرکت فرمائیے. آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ وہاں رابطہ فرمائیے. اور ہر جمعرات اول تاخیر آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت فرما لیجئے. نیت کر لیں ابھی سے، اور ساتھ ہی اس نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ سعی فرمائیے، کوشش فرمائیے. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور یہ قول کس کا؟ سبحان اللہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے کام آسان کر دے تو اس کی کیا برکتیں ہوں گی، کتنی اس کے لیے مطلب راحتوں کا پیش خیمہ ہے. آئیے مزید کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں آپ ہم سے کیا روحانی علاج کروانا چاہ رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اصغر علی، میں کاموں کی پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے 5 بچے جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا روحانی علاج بتائیں اور میرے لیے خصوصی دعا بھی کریں. اب غالباً آپ یہ روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اب جو اولاد آپ کے ہوں وہ فوت نہ ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج آپ کو عرض کر دیں گے. اور اگر آپ کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے. مزید کالز. میرا نام محمد نعیم ہے، مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. میں نے کئی درخواستیں بھیجی لیکن میری جاب نہیں ہو رہی، اس لیے میرے کو روحانی علاج بتا دیں کہ میری جاب ہو جائے. درخواستیں دی ہیں، جاب نہیں ہو پا رہی. مظفر گڑھ سے آپ نے ہمیں کال کی، آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام اسلام علی ہے، میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، اور میں 2 سال سے میرا کام نہیں لگ رہا. ذرا استخارہ کرانا تھا کہ میرا جو ہے نا کیوں نہیں کام لگ رہا. کام نہیں لگ رہا. اسلام علی بھائی آپ کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. آپ کو اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. یہ پہلے کاموں کی گئے اسلامی بھائی، 5 بچے پیدا ہو چکے، سب فوت ہو چکے. اب یہ دعا کروانا چاہ رہے ہیں. اس میں دعا کیا کرنی ہے یہ مطلب انہوں نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، تو ان کے لیے صبر ان کو حاصل ہو جائے. اور اولاد کا فوت ہونا یقیناً بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. تو یہ اس کے حوالے سے روحانی علاج بتا دیجئے. اور یہ جو ہے تو اسلامی بھائی اگلے مظفر گڑھ سے درخواست دی ہے، جاب ہو نہیں پا رہی، ان کے لیے بھی روحانی علاج بتا دیجئے. اسلام علی بھائی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائیوں کی بیماریاں، پریشانیاں، اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو دور فرمائے. تو سب سے پہلے اسلامی بھائی کی جن کی اولاد ہوتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ سلامت ان کو اولاد نرینہ سے نوازے. گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 107 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 111 بار کسی کاغذ پر، سادے کاغذ پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں اسم پاک لکھ کر جب امید ہو جائے تو پیٹ پہ باندھ دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حفاظت رہے گی. اس کے بعد روزگار کے حوالے سے اسلامی بھائی نے روحانی علاج جاننا چاہے. اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرمائے. یا رزاقو، یا رزاقو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک اول و آخر درود شریف کے ساتھ جو کوئی شخص فجر کے سنتوں اور فرض کے درمیان 41 دن تک 550 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت مند ہو جائے گا. تو آپ بھی یہ روحانی علاج کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے دیگر اسلامی بھائی
جن کے ساتھ روزگار کے مسائل ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور نماز کی پابندی اس میں لازمی ہے. نماز تو ویسے ہی پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز کی پابندی لازمی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام علی بھائی، کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے؟ آپ کی نوکری لگنے میں قدرتی رکاوٹ کا اشارہ ہے، یا آپ وظیفہ سماعت فرما لیجئے. روزانہ عصر تا مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا مسلسل ورد کرتے رہیں. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو آپ یہ عمل موقوف کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزگار جلد از جلد لگ جائے، اس کے لیے دعا کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.